اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب الصوم، صوم کہتے ہیں روزے کو. روزے کے متعلق اس باب میں بات ہوگی. اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. نمبر 2، فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى ریان، ریان لا يدخلہ الا الصائمون. جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے. کیا نام ہے؟ ریان. اس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، روزے داروں کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہو پائے گا. جنہوں نے رمضان کے روزوں کی قدر کی، روزے رکھے، ان کا اہتمام کیا اور روزے کا ادب و احترام رکھا، تو ایسے لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہو پائے گا. نمبر 3، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رکھے، اس کے گزشتہ تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہاں بات اچھے سے سمجھو. پہلی بات ہے جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ رکھے، اس کا ایمان مضبوط ایمان ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو، تو ایسے اس نے روزے رکھے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ روزے اس نے ایسے رکھے تو پھر ثواب کی نیت سے بھی رکھے. نیت یہ تھی کہ میں روزے جو رکھ رہا ہوں تو اس میں کیا ہے، مجھے ثواب ملے گا، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھئی مجھے لوگ دیکھیں گے تو روزہ بھئی یہ روزے دار واجبہ. سمجھا رہی ہے؟ یہ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو لکھا گزشتہ، اس کی زندگی کے اس سے پہلے کے جتنے بھی گناہ صغیرہ تھے وہ معاف ہو جائیں گے. صغیرہ کہتے ہیں چھوٹے گناہ کو. کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے گناہ. کبیرہ گناہ کے معافی کے لیے شرط توبہ ہے. آپ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کروا سکتے. کوئی بھی انسان ہے، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. نمبر 4، الصیام والقرآن یشفعان للعبد. روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے. روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے. قیامت کے دن روزہ بھی اللہ سے کہے گا یا اللہ اس نے اہتمام کیا تھا، میں روزہ ہوں، اس نے اہتمام کیا تھا، رکھا تھا. تو یہ ایک شکل نوری اختیار کر کے تو اس وقت یہ روزہ بندے کی جو ہے شفاعت کرے گا، تو اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرما کر بندے کو جہنم سے جنت میں لے جائیں گے. دوسرا، حاملین قرآن، یعنی وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، خود قرآن پر عمل کرتے ہیں، لوگوں کو تلقین دیتے ہیں، یعنی علم دین پڑھنے والے، سمجھنے والے، پڑھانے والے. ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن کریم بھی کہے گا یا اللہ اس نے راتوں کو محنت کی، اس نے اپنی نیند کھپائی، اس نے اپنا سکون کھپایا، بارش میں بھی اس نے اپنے آپ کو یہ نہیں دیکھا کہ بارش لگ رہی ہے تو اب میں جو ہے مزے سے بستر میں بیٹھوں، گھر میں بیٹھوں، نہیں، بلکہ اس نے کٹھنائی کر کے بارش میں بھی یہ پڑھنے گیا، پڑھانے گیا. اور یہ کہ سونے کا ٹائم تھا، اس وقت بھی اس نے یہ خود سویا نہیں، بلکہ سونے کے بجائے اس نے کیا کیا، کتابوں کے ساتھ لو لگائی. خواہ وہ پڑھانے کے لیے تیار کی ہوں، خواہ وہ پڑھنے کے لیے تیار کی ہوں، قرآن کریم کے ساتھ لو لگائی. تو ایسا آدمی جو ہے، ایسے آدمی کے لیے قرآن کریم بالخصوص، یہاں تو اس حدیث سے مراد تو خاص قرآن ہے. خاص کیا ہے؟ قرآن ہے. تو زیادہ تر حفاظ کو یہ درجہ ملتا ہے. تو حافظ چونکہ رات دن لگے رہتے ہیں قرآن کو یاد کرنے میں، تو قرآن جو ہے سفارش کرے گا تو اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے گا اور جنت میں بندے کو بھیجے گا. ویسے حافظ کے علاوہ بھی جو بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ان سب کو یہ فضیلت حاصل ہوگی. نمبر 5، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آپ کی کتاب پہ بھی یہ حدیث ہے. جو آدمی رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہو تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اوپر تھا رمضان کے روزے رکھے، اب یہاں دوسری فضیل رمضان کی راتوں میں کھڑا ہو. رمضان تو یہاں سے ملتا ہے ہمیں سبق کہ رمضان میں راتوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. اب اس سے مراد زیادہ تر کیا ہے؟ اس سے مراد راتوں سے مراد تہجد کی نماز ہے کہ بندہ تہجد کی نماز پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیدہ کی کتاب یعنی اسلامی عقائد کتاب میں عقیدہ نمبر 224.
موت کے متعلق عقائد پڑھیں گے آج ہم۔ موت دنیا کی زندگی مکمل ہونے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کی زندگی بس مکمل، یعنی جتنی زندگی اللہ نے لکھی تھی اس دنیا میں جب وہ مکمل ہو گئی تو موت آ گئی۔ موت برحق ہے، کوئی اس سے انکار آج تک نہیں کر پایا۔ موت کیا ہے؟ برحق ہے۔ لوگوں نے رسولوں کا انکار کیا، علماء کا انکار کیا، دین کا انکار کیا، یہاں تک کہ خدا واحد جس اللہ نے ساری مخلوقات کو بنایا اس خدا کا بھی لوگوں نے انکار کیا۔ بعض نے اللہ کو ایک نہیں مانا، بعض نے مانا، بعض نے سرے سے مانا ہی نہیں جی خدا کوئی نہیں ہے، بعض نے کچھ بعض نے کچھ۔ لیکن یہ جو موت ہے کبھی آپ کتابوں میں دیکھو، آپ کو کوئی کتنا بھی بڑا سائنسدان مل جائے گا، کوئی کتنا بھی تحقیق کرنے والا ریسرچر مل جائے گا، لیکن آپ کو وہ کبھی یہ نہیں کہتا ہوا ملے گا کہ موت نہیں آئے گی۔ بھائی دنیا میں ساری بیماریوں کا ابھی تک علاج ہوا، لیکن موت ایسی چیز ہے اس کا علاج نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی سنا کہیں سے کہ وہ کسی جگہ موت کا علاج کر دیا گیا اور بندہ مرتا مرتا بچا لیا گیا؟ بھائی جتنی اس کی عمر ہوگی جب وہ ختم ہو جائے گی تو پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ موت کا وقت متعین ہے، یہ دیکھو یہ وہی بات جو ہو گئی، موت کا وقت متعین ہے، نہ ایک سیکنڈ آگے آئے گی نہ ایک سیکنڈ پیچھے آئے گی، نہ پہل ہوگی نہ بعد ہوگی۔ جو فکس ٹائم ہے، جو ہی سانسوں کی ڈوری جو یہ ختم ہو جائے گی تو بس موت آ جائے گی۔ موت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا کس کی موت کب آئے گی، کون کب مرے گا، کس حال میں مرے گا، ماں سوائے اللہ، بس اللہ ہی جانتا ہے موت کس کی کب آئے گی۔ موت کے آثار آنے تک توبہ قبول ہوتی ہے۔ موت کے آثار آنے تک توبہ، جب انسان چاہے جتنے بھی گناہ گار ہو تو وہ توبہ کرے تو توبہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جا سکتے ہیں، الا یہ کہ انسان موت کے آثار ہی دیکھ لے۔ جب موت کے آثار آ جائیں، عین موت کا وقت آ جائے تو اس وقت توبہ کرے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ بس بندے کو دکھ جائے، مطلب روح جان سے نکل کر چہرے ادھر تک آ جائے تو وہ آخری جو گھرگھرا موت کا ہوتا ہے، آپ نے اگر کسی نے دیکھا ہوگا موت کے وقت ایک گھرگھرا نکلتا ہے، قرآن کریم نے میں اسے ایسے بیان کیا ہے معلم یغرغر، کہ تمہاری توبہ کو قبول کیا جائے گا کب تک؟ معلم یغرغر، جب تک تمہیں موت کا آخری غرغرہ نہ آئے۔ ایک آواز سی نکلتی ہے حلق سے روح قبض ہوتے وقت، تو اس سے پہلے پہلے انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ جب اس وقت پر پہنچے، فرشتے ظاہر ہو جائیں، انسان کے سامنے آ جائیں موت کے فرشتے، اس وقت کہ یا اللہ میری توبہ، تب توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ بھائی اب یہ بندہ جو ہے زندگی ساری سرکشیاں کرتا رہا، اب پتہ چل گیا وہ اللہ کے پاس جانا، چلو اب توبہ کر رہا ہے۔ نمبر 29، موت کے بعد جزا اور سزا کے لیے خاتمہ کا اعتبار ہے۔ اگر خاتمہ اچھا ہوا تو ثواب ہوگا، خاتمہ برا ہوا تو عذاب ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ جس کی موت اچھی ہوئی، یعنی جیسے اس نے زندگی میں اچھا کچھ کر کے گیا اور اچھی موت ہوئی تو آخرت میں بھی اسے ثواب ہوگا۔ بری موت ہوئی، گناہوں کی حالت میں موت ہوئی تو پھر قیامت میں بھی اس کو، آخرت میں بھی اس کو کیا ہوگا؟ عذاب ملے گا۔ نمبر 230، موت کے وقت فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں۔ کون قبض کرتے ہیں؟ قبض روح فرشتے۔ نمبر 31، موت کے وقت عام طور پر نیک لوگوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ جبکہ بدکار کے ساتھ سختی والا معاملہ کیا جاتا۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، نیک لوگوں کی روح بہت آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، لیکن جو گنہگار ہوتے ہیں ان کی بہت شدت سے نکالی جاتی ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے اگر ایک کانٹے والا درخت ہے، اس کے اندر روئی کو ڈال جائے، آپ کے پاس ایک رومال ہے وہ صرف روئی کی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اس کی ہے، تو آپ اس کانٹے والے درخت میں ایسے پھینک دیں تو وہ روئی کیسے، اس کانٹے کیسے روئی میں گھس جائیں گے، پھر اس کو، اس کپڑے کو کھینچا جائے، کیا حالت ہوگی اس کی، وہ جب کھینچیں تو وہ پورا بچے گا؟ بھائی وہ روئی کا ایک ایک دھاگا، ایک ایک تمکا کیسے نکلے گا؟ وہ تو پہلے تو وہ نکلے گا نہیں اس میں سے، تو بہت شدت کے ساتھ نکالنا پڑے گا، جب نکالیں گے تو اس کی بہت حالت بری ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ کر کے نکلے گا۔ اتنی بری حالات سے گناہ گار آدمی کی روح نکالی جاتی ہے۔ 232، موت کے وقت پریشانی ہمیشہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ موت کے وقت پریشانی ہمیشہ
گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی. کبھی کبھی پریشانی نہ ہو، ایسا نہیں کہہ سکتے وہ یہ بہت بیمار ہو، یار بڑا گناہ گار تھا بہت بیمار ہو کے مرا. بعض لوگ کہتے ہیں بہت سختی میں مرا، ہو اس نے پتہ نہیں دنیا میں کیا کیا تھا، پتہ نہیں کیا. ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی ایسا بھی معاملہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی گناہ گار آدمی کو آخری وقت میں بیماری شماری دے کر تو اس کے جو گناہ تھے تو وہ وہیں بیماری کے ذریعے ختم ہو کر تو اس کو لے جاتے ہیں. کبھی نیک آدمی کو بھی بیماری دیتے ہیں، لمبی چوڑی بیماری دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں تاکہ جو ہے اس کی آزمائش ہو جائے، یہ بیماری میں بھی صبر کرتا ہے کہ نہیں، بیماری میں اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے نہیں کرتا ہے، یا اللہ کی فرما برداری کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے، یا یہ کہتا ہے او اللہ نے تو بس میں ہی بیمار کرنا تھا، بس او جی مر گیا، اللہ نے نہیں تو کہتے ہیں نعوذ باللہ، ایسے ایسے کلمات کہتے ہیں. ہمارے بیمار ہو جاتے ہیں نا، اوہو بہت بیمار ہو گئے، کیا کریں گے، اف اب نہیں بچیں گے جی، اب یہ اب وہ، مطلب نعوذ باللہ یہاں تک بعض اللہ تک مطلب باتیں کر لیں، بس جی اللہ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرنا تھا. تو بعض بیماروں کو ایسے ہم نے دیکھا ہے اتنے بیمار ہوتے ہیں، لا علاج تک ہو چکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کہ اللہ کا شکر، اس حال میں بھی اللہ کا شکر ہے. تو وہی ہیں یہ نیک لوگ جو اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہی نیک لوگ. تو اللہ تعالیٰ وہ بیماری اس لیے دیتے ہیں اور چھوٹے موٹے ان سے گناہ جو پہلے گناہ ہو چکے تو ان کو معاف کر کے، تاکہ بیماری کے ذریعے گناہوں کو معاف کیا جائے، پھر لے جاتے ہیں. تو ہمیشہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہے موت سے پہلے کسی کو کوئی پریشانی ہو رہی ہو تو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ او دیکھو یہ گناہ گار تھا، او دیکھو یہ ہم کون ہوتے ہیں. اب آج ہم اس کو بول رہے ہیں، کیا ہمارا کیا پتہ ہم کیسے حالت میں مریں گے. نمبر 223، موت کے ساتھ انسان کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے. البتہ عالم کو علم، والدین کو نیک اولاد اور عام مسلمان کو صدقہ جاریہ وغیرہ کی وجہ سے موت کے بعد بھی اجر ملتا رہتا ہے. اعمال نامہ وہ جو کتاب ہے جس میں ہمارے گناہ اور نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، ایک فرشتہ دائیں طرف جو نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک فرشتہ بائیں طرف جو برائیاں لکھ رہا ہے. ہر انسان کے ساتھ یہ ہیں. اب کیا ہوتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو یہ جو رجسٹر ہے گناہ اور نیکیوں کے، یہ بند ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ بند ہو جاتے ہیں. اب جب یہ قبر میں چلا جائے گا موت کے بعد تو دو معاملے ہوں گے. پہلا معاملہ، گناہوں کا رجسٹر فی الحال بند ہو جائے گا. لیکن میں نے ادھر جمعہ پہ بھی بات کی تھی، ابھی دوبارہ آپ کو شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں. اگر اس نے گناہ جاریہ کر کے گیا تھا تو ادھر بھی اس کو، اگرچہ اس کا رجسٹر بند، لیکن وہاں بھی اس کو گناہ ملے گا. گناہ جاریہ سے مراد ہے یہ دنیا میں کچھ ایسے اپنے فیس بک، ابھی سمجھانا آج بہت آسان ہو جاتا ہے، اپنے یوٹیوب چینل پر، اپنے فیس بک پیج پر، اپنے انسٹا پہ، اپنے یہ جو ہے واٹس ایپ کو اسٹیٹس لگا دیا یا لوگوں کو گروپوں میں شیئر کر دیا، کوئی گانے والی ویڈیو، کوئی ڈانس والی ویڈیو، کوئی بیہودہ بے پردہ کسی عورت کی تصویر وغیرہ. الغرض یہ کہ کوئی بھی ایسا کام جو کہ گناہ ہو. اب اگر یہ مر بھی گیا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے پیج کے اوپر جو لوگ دیکھیں گے گندی ویڈیو، گناہوں کی ویڈیو، میوزک والی ویڈیو، گانے والی ویڈیو، کوئی ایسی تصویر جو غیر محرم کی ہو، تو جو لوگ دیکھیں گے تو ان کو تو گناہ ملے گا، لیکن یہ قبر میں ہے تو اس کو وہاں پہ بھی گناہ ملے گا. اس کو کہتے ہیں گناہ جاریہ. خود تو چلا گیا لیکن وہ گناہ ایسا چھوڑ کر کے گیا کہ وہ پیچھے بعد میں اس کا گناہ ملتا جا رہا ہے. ابھی اس زمانے میں یہ حال ہے. اور اگر کوئی کسی بدعت کو کوئی نئی چیز ایجاد کر کے یہاں سے چلا گیا جو گناہ ہو، تو بعد میں اس کے اوپر لوگ جتنے بھی گناہ پہ چلتے رہیں گے تو سارا کا سارا گناہ اس کو بھی قبر میں ملتا رہے گا. دوسرا یہاں لکھا ہے کہ عالم کو علم کا اور والدین کو نیک اولاد کا. ایک بندہ ہے، اس نے علم حاصل کیا، اس کے بعد اس نے پڑھایا آگے، اس علم کو پھیلایا. اب جب وہ مر جائے گا تو قبر میں چلا جائے گا تو اگرچہ نام اعمال بند ہو جائے گا اس کا نیکی والا، لیکن اس میں اور اس کو ثواب نیکیاں لکھی جا رہی ہوں گی. کیسے؟ وہ ایسے کہ اس نے پڑھایا، اپنے طلباء کو پڑھایا، جب پڑھانے کے بعد اس نے سمجھایا ان کو، پڑھایا ان کو، تو اب جب وہ مر جائے گا تو مرنے کے بعد جب وہ پڑھیں گے اس علم کو، اس تفسیر کو، قرآن کو، احادیث کو، فقہ کو، اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا جب اس کے اوپر وہ بعد میں عمل کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ بھائی اس ثواب ان کو تو ملے گا، اس عمل کا ثواب ان کو تو ملے گا، لیکن جو مرنے والا ہے، یہ جو عالم تھا جس نے اپنے جو ان بچوں کا استاذ تھا، ان کو بھی ملے گا.
اب جب یہ آگے لوگوں کو پڑھائیں گے تو جتنا ان کو ثواب ملے گا اتنا ہی اس پڑھانے والے کو بھی، اگر یہ قبر میں ہے تو اس کو بھی ملے گا۔ ایک ماں باپ ہے، ان کی اولاد ہے، ان ماں باپ نے محنت کی کہ بچے نیک بن جائیں، کیا بن جائیں؟ نیک بن جائیں۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کی ساری محنتیں لگائیں، حلال روزی کما کر کے ان کو کھلائی، اس لیے کھلائی کہ تاکہ بچے ہمارے پڑھیں، نیک پڑھیں، علم دین کا علم پڑھیں، سیکھیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں۔ سائلنٹ کر دو۔ اس کے اوپر بعد جو ہے دین کا اس کا عمل کریں۔ تو یہ ماں باپ نے کیا، اپنی محنت مزدوری سے ان کی فیس بھری، ان کی کتابوں کا خرچ اٹھایا وغیرہ وغیرہ، ان کو نیک بنانے کی کوشش کی۔ جب ماں باپ مر جائیں گے تو اس کے بعد یہ بچہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر اس ماں باپ کی وجہ سے اس نے نماز ٹھیک کی، اس نے اپنا عقیدہ ٹھیک کیا، اس نے اپنا ایمان بنایا، اس نے قرآن کا علم سیکھا، اس نے دین کا علم سیکھا، بعد میں یہ جو عمل کرے گا، ماں باپ مر بھی جائیں گے تو اس عمل کا ثواب ان کو بھی ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ صدقہ، یعنی ایسا نیک عمل، ایسا نیک کام جو جاری رہے، موت بھی آ جائے لیکن بعد میں بھی اس کو ثواب ملتا رہے۔ تیسرا لکھا کہ وہ عام مسلمان کو صدقہ جاریہ وغیرہ کی وجہ سے موت کے بعد بھی اجر ملتا رہا۔ عام مسلمان ہے، عالم بھی نہیں ہے، اور یہ ہے کہ اس کو جو ہے اس کے بچے بھی نیک نہیں ہیں، لیکن اس نے دنیا میں ایسا کام کیا، کوئی مسجد بنوا دی، پوری مسجد نہ بھی بنوائی، آدھی بنائی، مسجد میں ایک اینٹ لگوا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کسی بچے عالم بننے والے کسی بچے کے اوپر کچھ 100 روپیہ، 1000 روپیہ، 10,000 روپیہ خرچ کیا اس لیے تاکہ یہ بچہ پڑھ جائے، کسی کو دینی کتابیں لے کر کے دی۔ اب یہ جو مر جائے گا تو بعد میں مسجد جو بنوائی تھی اس میں جو لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اس کو ثواب ملتا رہے گا، مدرسے کا ثواب اس کو ملتے رہے گا، بچوں کو پڑھانے کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، یعنی بچوں کے اوپر جو اس نے خرچ کیا، تو اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ کسی جگہ پانی کی ضرورت تھی ایسے ہی، تو اس نے وہاں پر جا کر کے پانی کا نہر بنوا دیا، پانی کا چشمہ بنوا دیا، تو اس کو وہ ثواب بھی ملتا رہے گا۔ ویسے ہی کوئی راستہ کٹھن تھا تو راستہ اس نے بنوایا، خود اپنی محنت سے بنایا، تو جب یہ بعد میں لوگ وہاں سے گزریں گے تو لوگوں کو راستہ سے گزرنے کا جو ہے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا، بھائی اچھا راستے سے گزرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی وہ ثواب ملتا رہے گا۔ باتیں اچھے سے سمجھو، یہ بعد میں پڑھ لینا۔ نمبر 34، موت کے بعد حشر تک کی زندگی کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ موت سے حشر تک، حشر کب ہوگا؟ جب قیامت آئے گی، اس کے بعد میدان محشر میں جب سارے جمع ہوں گے تو وہاں اس کو کہتے ہیں حشر۔ تو اب موت، ایک بندہ مان کے چلو ہمارا دادا مر گیا ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے جانے سے اب تک تو کئی سال گزر گئے، ہم نے بھی جانا ہے، ہم کیا پتہ ہماری زندگی میں قیامت آئے یا بعد آئے، اور تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اب ایک انسان جو مر گیا ہے، اس کے مرنے سے بعد جو یہ قبر میں زندگی گزار رہا ہے قیامت آنے تک، تو اس قبر کی زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ کی زندگی۔ موت سے لے کر قیامت تک جو بیچ والی زندگی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ کی زندگی۔ اس عالم کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ نمبر 235، موت فوت ہونے والے انسان کے لیے چھوٹی قیامت کہتی ہے، جو مرنے والا اس کے لیے کیا کہتی ہے؟ چھوٹی قیامت۔ موت کے بعد میت چارپائی پر کلام کرتی ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ موت کے بعد میت کو جب چارپائی میں تابوت میں رکھا جائے تو وہ بات کرتی ہے، لیکن انسان جنات کے علاوہ ساری مخلوقات اس کی باتوں کو سنتے ہیں۔ موت کے بعد مسلمان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، خواہ وہ نیک ہو یا فاسق۔ اوپر والی بات پہلے سمجھ لو، جو عقیدہ نمبر 236 ہے، موت کے بعد چارپائی پر میت جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ کلام کرتی ہے۔ تو جو نیک میت ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ توجہ سے بات سننا، یہ بہت اہم عقیدہ، اور یہ ہر انسان کے ساتھ معاملہ پیش آنے والا ہے، ہم میں سے ہر انسان کے ساتھ، جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ سب مرنے کے لیے آتا ہے۔ جو نیک ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، جو وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے جلدی لے چلو، قبر میں میرا انتظار ہو رہا ہے، وہاں میرا سواگت ہو رہا ہے، سمجھا رہی بات؟ وہاں جو ہے میرے لیے سجائی گئی ہے قبر۔ جو نیک ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے قبر کا، تو جب وہ پکارتا ہوتا ہے جلدی کرو، کیوں میرے جنازے میں دیر کر رہے ہو، جلدی کرو، تو جب وہ اس کو لے جایا جاتا ہے تو قبر بہرحال اس کو سکون پہنچاتی ہے۔ جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ زمین پر جب تو چلتا تھا تو سب سے پیار مجھے تجھ سے ہی تھا، اب میرے اندر آ گیا تو اب میں تجھے سکون پہنچاتی ہوں۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ قبر اتنی کھلی ہو جاتی ہے جہاں تک نظر پہنچے، تا حد نگاہ اتنی کھلی قبر اس کے لیے ہو جاتی ہے۔ پھر جنت کا بستر لگتا ہے، جنت کی کھڑکی کھلتی ہے وغیرہ اللہ ذالک۔ جو گنہگار آدمی ہوتا ہے، گنہگار اپنی چارپائی پر، اپنے تابوت پر جو میت رکھی ہوتی ہے، وہ میت کی کیا کہتی ہے کہ او قبر میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ معاملہ گڑبڑ ہے، تو
تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں قبر میں لے کے جا رہے، وہ چلاتا ہے، اتنا شور کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسانوں کو ایک بار وہ سنا دیا جائے نا، انسان اپنے مردوں کو دفن ہی نہیں کریں گے دوبارہ، سمجھ آ رہی بات؟ تو وہ کہتا ہے کہ قبر میں جو ہے میرے لیے کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، وہاں پر میرے لیے آگ ہی آگ ہے، بچھو ہیں، تو مجھے وہاں پر لے کر مت جاؤ۔ تو دونوں طرح کی، چاہے نیک ہو وہ بھی بات کرتی ہے، نیک یہ بات کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلاؤ، اور جو میت ایسی ہوتی ہے جو کہ نیک نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ کیا ہوتی ہے، گنہگار ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے مجھے قبر میں نہ لے کر جاؤ، وہاں پر میرے لیے عذاب ہے۔ پھر جب اس کو قبر میں اتارا جاتا تو قبر کہتی ہے اے بدبخت انسان، تو جب میرے اوپر چلتا تھا زمین کہتی ہے تو تب مجھے سب سے زیادہ نفرت تجھ سے تھی، آج تو میرے اندر آیا، آج تجھے مزہ سکھاتی ہوں۔ پھر قبر اتنی ٹائٹ ہوتی ہے ایک پسلی دوسری میں، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری میں اور دوسری میں گھس جاتی ہے، لیکن مرے گا نہیں انسان، موت ایک ہی بار ہے۔ اب دنیا میں کسی کی پسلی اتنی ٹوٹ جائیں، کسی کو اتنا ٹائٹ کیا جائے کہ اس کو ایسی پسلی، اس کے پڑخچے اٹھ جائیں، ایک پسلی دوسری میں وہ بچے گا نہیں بچے گا، لیکن موت ایک ہی بار جب اس کو آ جائے گی پھر وہ مرے گا نہیں۔ سمجھا رہی بات؟ یہ بات ہے۔ اب آگے دیکھو اگلا عقیدہ، اگلا کیا ہے کہ موت کے بعد مسلمان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، خواہ وہ نیک ہو یا فاسق ہو، مسلمان چاہے گناہگار ہو یا نیک ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ 238 موت کے بعد کسی بھی کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی، کسی کافر کی کوئی نماز جنازہ پڑھانے لگ جائے یہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا، یہ پڑھائی نہیں جائے گی۔ نمبر 239 موت کے بعد میت کے ورثہ سے تعزیت کرنی چاہیے، میت کے ورثہ سے کیا کرنی چاہیے؟ تعزیت کرنی چاہیے۔ تعزیت سمجھتے ہیں نا، جاتے ہیں نا، جیسے ہم لوگ، ہمارے یہاں بھی جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں مرنے والے کے یہاں، اس کے ساتھ برابر کا شریک ہوتے ہیں، یعنی اس کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں، تو یہ معاملہ کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الفقہ نمبر 1 مائے جاری۔ کیا چیز ہے؟ مائے جاری کی 2 تعریفیں کی گئی ہیں۔ کتنی؟ 2 تعریفیں۔ ایسا پانی جسے عرف میں جاری سمجھا جائے، ایسا پانی، مائے جاری کس کو کہتے ہیں؟ ایسا پانی جسے عرف میں جاری سمجھا جائے۔ نمبر 2 ایسا پانی جو تنکے کو کیا کرے؟ بہا کر کے لے جائے، ایسا پانی جو تنکے کو بہا کر لے جائے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مائے جاری ایک تو ایسا بھائی جو ہم کہتے ہیں وہ مائے جاری جسے عرف میں جاری سمجھا جائے، جاری کہتے ہیں چلنے والے کو، تو سمجھتے ہیں جیسے عام طور پر بھائی مائے جاری تو کہتے ہیں ماں کس کو کہتے ہیں؟ ماؤن پانی، مائے جاری مطلب چلتا پانی، مائے جاری مطلب چلتا پانی۔ تو ابھی عام طور پر ہم یہی سمجھیں گے بھائی چلتا پانی کسی کا ہے، دریا کا ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، نہر ندی کا وغیرہ، تو یہ ہوا۔ دوسرا اب یہ ایسا پانی جو تمکے کو بہا کر لے جائے، یہ بات ذرا سمجھنی ہی ہے آپ نے، یعنی اتنا سا پانی، چلنے والا پانی اس کو سمجھا جائے گا، جاری پانی اس پانی کو سمجھا جائے گا۔ تمکا کتنا ہوتا ہے؟ سمجھتے ہیں نا تمکا سارا چھوٹا سا نا، کوئی گھاس کا تمکا، کسی بھی چیز کا چھوٹا سا تمکا کتنا سا ہوتا ہے؟ بہت باریک ہوتا ہے۔ اگر اس میں تمکا ڈالا جائے، اگر اتنا کم پانی چل رہا ہے کہ اس میں تمکا ڈالا جائے تو اس کو وہ بہا کر اس کو اپنے ساتھ وہ لے کر کے آگے چل رہا ہے، تو اس کو جاری سمجھا جائے گا۔ اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ جاری۔ اس کو، اور مان کے چلو یہ نہر چل رہی ہے ہمارے یہاں سے، اس نہر کو اور اس کو، ان دونوں کو برابر کا درجہ ہے، ان دونوں کو کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ بھی جاری ہے اور وہ بھی جاری ہے۔ سمجھا رہی بات؟ جیسے پاکی ناپاکی کا حکم اس پہ لگایا جائے گا، ویسے ہی اس کم پانی، وہ جو چھوٹا پانی چلنے والا جو تمکے کو بھا کر لا جائے، اس کے اوپر بھی لگایا جائے گا۔ سمجھا رہی بات؟ لیکن یہاں پر کچھ باتیں آگے دیکھو، مثال دریا، چشمہ، بہتے ہوئے نل کا پانی، یہ مثال کے دیے۔ آگے دیکھو لکھے مائے جاری کے لیے گہرائی کی مقدار شرط نہیں ہے۔ سمجھا رہی ہے بات؟ لکھی ہے کہیں؟ نہیں لکھی ہے؟ مائے جاری کے لیے گہرائی کی شرط نہیں ہے۔ اب یہ شرط نہیں ہے کہ یہ کتنا گہرا ہے، نیچے کہاں تک ہے، وہی کتنا نیچے جا رہا ہے، یہ وہ شرط اس کے لیے نہیں ہے۔ جیسے ہے نا کنواں کتنا گہرا ہونا چاہیے وغیرہ، وہ آگے آئے گا کہ بھائی جو رکا ہوا مائے راکد کہتے ہیں رکا ہوا پانی، تو وہ رکے ہوئے پانی کی جو آگے وہ شرط بیان ہوگی، لیکن اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ گہرا ہونا چاہیے، اتنا اتنا، مطلب کتنا گہرا ہونا چاہیے وہ ادھر ہی پڑھیں گے، لیکن اس میں گہرائی کی شرط ہے، اس میں گہرائی کی شرط نہیں ہے۔ لکھا ادھر، ہاں البتہ جو پانی مائے جاری کے حکم میں ہو، جو پانی مائے جاری کے حکم میں ہو، جیسے بڑے تالاب وغیرہ کے لیے، تو دیگر شرائط کے ساتھ اتنی گہرائی شرط ہے کہ چلو بھر پانی لینے سے سطح زمین ظاہر نہ ہو۔ یہ بات سمجھ لو،
ہم نے ایک تو جیسے یہ نہر چل رہا ہے اس کو بھی تو کہیں گے مائع جاری، اس کے لیے کوئی گہرائی وہرائی شرط نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جیسے اتنا کم پانی چل رہا ہے اس میں تمکا ڈالا تو تمکے کو بہا کر کے لے گیا، تو یہ کیا ہے، یہ بھی مائع جاری میں سمجھا جائے گا، تو اس میں بھی گہرائی کی شرط نہیں ہے۔ تیسرا یہ جو بات یہ بیان ہوئی یہ وہ ہے، تالاب ہوتا آپ نے دیکھے ہیں تالاب کون سے تالاب؟ مسجدوں کے باہر بنے ہوئے، مسجد کے احاطے میں تالاب بنے ہوئے ہیں، دیکھو اس نے بھی دیکھے ہیں ادھر باہر جا کے، باہر مساجد میں ادھر نہیں ہوتے ہیں، مسجد کے باہر بنایا ہوا بڑا تالاب بنایا ہوا، بڑا تالاب، تو وہاں پہ وہ کتنا ہونا چاہیے، ادھر ہی آگے وہ بات آ رہی ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے جو ادھر شرط بیان ہوئی، وہ شرط یہ ہے وہ گہرا نیچے اتنا ہونا چاہیے، کم از کم اتنا گہرا پانی ہونا چاہیے۔ چلو کہتے ہیں ایسے ہاتھ پانی کو اٹھانے، ایسے اٹھایا نا، یہ ہاتھ میں اٹھایا جیسے منہ دھونے کے لیے اٹھاتے ہیں نا، ایسے پانی منہ دھونے کے لیے ہاتھ میں اٹھانا، اس کو کہتے ہیں چلو بھر پانی۔ تو یعنی یہ مان کے چلو یہ تالاب ہے میرا، اس سے میں نے پانی ایسے اٹھایا، جس جگہ سے میں نے اٹھایا تو اتنا کام نہیں ہونا چاہیے کہ میں اٹھا لوں تو بس نیچے زمین خشک نظر آئے، زمین تو ویسے پانی میں دکھتی ہے اوپر سے لیکن خشک ہو جائے، زمین سوکھ جائے، وہاں سے میں نے اٹھایا تو ختم کام، بس ادھر سے زمین کی سطح نظر آ رہی ہے۔ تو اب کیا ہو جائے گا، اب یہ ہو جائے گا کہ یہ پانی یہ اس کے حکم میں نہیں ہوگا، لیکن کم سے کم یہ اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ ایک چلو میں ہم پانی اٹھائیں تو پھر بھی زمین کی سطح جو ہے زمین نہ دکھنے لگ جائے، پانی میں اوپر سے جو دکھتی ہے وہ تو الگ بات ہے لیکن ویسے نہ دکھے، کیسے کہ بالکل پانی اس کے اوپر ہے ہی نہیں۔ چنانچہ ایک بڑا حوض جس کی لمبائی 10 ہاتھ اور چوڑائی بھی 10 ہاتھ ہو، یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، ہاتھ ہے نا، اتنا سا تالاب ہو، لمبائی بھی اس کی 10 ہاتھ اور چوڑائی بھی 10 ہاتھ، جسے اصطلاح میں درداہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اور اتنا گہرا ہو کہ چلو بھر پانی لینے سے سطح زمین ظاہر نہ ہوتی ہو، تو وہ بھی مائع جاری کے حکم میں ہے۔ سطح زمین پہ میں نے بات کر دی نا، تو یہ پانی بھی اسی حکم میں ہے جو جاری پانی ہے، اسی کے حکم میں ہے۔ جاری پانی سمجھ آ رہے ہو، کون سا جاری پانی؟ جیسے جاری پانی کے بارے میں ابھی بات ہو، یہ تالاب بھی اسی پانی کے حکم میں ہے۔ اگر یہ حوض طول و عرض یعنی لمبائی اور چوڑائی میں ہو تو دردہ حوض کا رقبہ یعنی 225 مربع فٹ یا کیا کہتے ہیں 20.9 مربع میٹر کے برابر ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، 9 مربع میٹر کے برابر ہوتا ہے۔ اور اگر یہ حوض گول ہو، اور اس کا جو ہے اس کا قطرہ 16.93 فٹ یا 16.5 میٹر ہو، یہ نہیں 16.93 فٹ یا 5.16 میٹر ہو تو یہ حوض بھی دردہ ہوگا۔ اب اصل میں یہ دو چیزیں اوپر جو بیان ہوئی تو طول و عرض یعنی ایک ہے ایسا یعنی 4 کونوں والا ہے، تو اس کو تو ماپنا ہو جائے گا نا ایسے آسان کہ بھائی ادھر سے اس کونے سے لگاؤ ادھر تک اور اس سے لگاؤ ادھر تک۔ یہ گول ہوتے ہیں، زیادہ تر بناتے ہیں تو گول ہوتے ہیں، وہ حوض جو ہوتے ہیں گول ہوتے ہیں، مطلب اسٹائل میں بناتے ہیں، تو جب وہ گول ہوں گے تو ان کا اعتبار کس اعتبار سے کیا جائے گا، ان کو بھی ایسے ماپا جائے گا۔ مثلا یہ گول ہے، بالکل یہ پورا گول ہے، اب اس کے اس سینٹر سے دوسرے سینٹر تک ایسے چھوڑا جائے گا، مان کے چلو جس چیز سے ناپتے ہیں آپ پھیتا چھوڑا جائے گا ایسے، دوسرا اس سینٹر سے اسے، تو اب ایسے ناپا جائے گا، سمجھا رہی بات۔ اب دیکھو حکم، مائع جاری مطلق پانی کی پہلی قسم طاہر مطہر غیر مکروہ میں ہے، آپ نے پڑھی تھی نا، طاہر مطہر خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے، غیر مکروہ بغیر کسی قرات کو وہ پاک کرتا ہے، تو یہ اسی میں داخل ہے۔ یہ مائع جاری مطلق پانی ہے جو چلنے والے، تو اس میں ہم نے 2-3 قسمیں ابھی پڑھی ہیں۔ پہلی قسم بڑا نہر ندی ہو، دریا ہو، دوسری قسم کم از کم اتنا سے چھوٹا پانی بہ رہا ہے کہ تمکے کو بھا لے، تیسری قسم کہ اتنا آپ کے پاس حوض ہے جو 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا ہے، اتنا لمبا حوض ہے اور اس کی گہرائی اتنی ہے کہ چلو میں پانی اٹھائیں تو اس کی سطح زمین ظاہر نہ ہو رہی ہو۔ یہ 3 قسمیں پڑھی، تو یہ تینوں کی تینوں قسمیں کس میں داخل ہیں؟ مطلق پانی کی پہلی قسم میں، کہ یہ خود بھی پاک ہیں، یہ ناپاک نہیں ہوتی۔ دوسری چیز یہ کہ دوسروں کو بھی یہ پاک کر سکتی ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ اس کے پاک کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اگر اس میں نجاست گر جائے، گندگی ناپاکی اگر اس میں گر جائے اور نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو تو اس سے ہر قسم کی طہارت حاصل کرنا جائز ہے، ہر قسم کی اس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ ہاں اگر اس پانی کا رنگ یا بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے
تو یہ نجس ہوگا، اب اس سے کسی قسم کی طہارت حاصل کرنا جائز نہ ہوگا۔ یعنی مائع جاری ہے، جاری تو ہے، کسی کا پانی ہے، نہر کا، ندی کا پانی تو ہے، نالے کا پانی تو ہے، لیکن اس میں اگر نجاست نہیں ہے تو وہ ہے طاہر مطہر، لیکن اگر نجاست ایسی ملی ہے جس سے نہ پانی کا رنگ ختم ہوا، نہ اس کی جو ہے بو ختم ہوئی، مطلب اس کے اندر نہ بو پیدا ہوئی، اور نہ ہی اس کا ذائقہ، مطلب اس کا ٹیسٹ بھی ختم نہیں ہوا، تو یہ پانی پاک سمجھا جائے گا۔ کیا سمجھا جائے گا؟ لیکن پانی میں، نہر میں، کسی میں، دریا میں، اور ایسے طریقے سے وہ چھوٹا پانی جو تمکے کو بہا کر لے جانا، اس میں یا اس حوض میں ایسی گندگی ملی، ایسی نجاست ملی جس سے 3 چیزیں پانی کی ختم ہوگی۔ پہلی چیز اس کا جو ہے اس کا رنگ تبدیل ہو گیا، پانی والا رنگ نہ رہا۔ دوسری چیز وہ جو ہے اس سے بو آنے لگ گئی۔ تیسری چیز اس کا ٹیسٹ جو تھا وہ تبدیل ہو گیا، تو اب یہ نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، اب یہ پاک نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آج کے لیے کافی۔